نظیر نوجوان صحافی فرزانہ علی نے کمال کر دیا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، طرح طرح کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی، طرح طرح کے بیانات دینے کی کوشش کی، لیکن فرزانہ علی نے ایک سوال کیا اور ڈی جی ایس پی آر کی ساری پریس کانفرنس کے اوپر پانی پھیر کے رکھ دیا۔ یہ سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کا جواب ڈی جی ایس پی آر دینے میں ناکام رہ چکے، ان کے پاس اس کا جواب کبھی بھی نہیں ہے۔ فرزانہ علی نے کیا سوال کیا؟ ان کا یہ سوال تھوڑا سا لمبا ہے لیکن یہ سوال بہت ہی اہم ہے، ہم آپ کو ان کی یہ گفتگو سناتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، میرا نام فرزانہ علی ہے اور میں آج ٹی وی سے تعلق رکھتی ہوں۔ سر، دو چیزیں ہیں جو مجھے پوچھنی ہے۔ ایک تو محمود جان صاحب نے جو بات کی اسی کی میں بات کرنا چاہ رہی تھی۔ ہمارے ہاں جو بحث ہوتی ہے تحریک انصاف کی، جب حکومت تھی مرکز میں، تو فیض حمید صاحب کا نام بار بار لیا جاتا ہے کہ جناب انہی کی وجہ سے یہ جو ٹاکس کا پرابلم بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا اور عمران خان صاحب کو بھی بیچ میں ڈالا گیا۔ حالانکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے، وہ ابھی بھی کہتے ہیں، ان کے کئی بیانات بھی چلتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف تھے اور انہوں نے خان صاحب کو منع بھی کیا کہ آپ مت کریں، لیکن مین کریکٹر جو تھا وہ فیض حمید تھا۔ آپ نے ابھی جو ہمیں اسٹیٹسٹک دکھائے اس میں جوڈیشل سسٹم کے فلاز میں آپ نے کنوکشن ریٹس بھی ہمیں دکھائے کہ کتنے، زیرو ہی تھا تقریباً۔ تو کنوکشن تو وہاں بھی نہیں ہو رہی نا، ڈیلے تو وہاں بھی ہے۔ تو یہاں بھی جوڈیشل سسٹم میں فلاز ہیں، وہاں پہ بھی ڈیلے ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، بنیادی طور پر پختونخوا کے لوگ جو آواز اٹھاتے ہیں آپریشنز کے خلاف، آپ دیکھتے ہوں گے پاسونز ہوتی ہیں، مختلف پولیٹیکل فیسز بھی آپ کے سامنے آتے ہیں، وہ آپریشن کے خلاف بات کرتے ہیں یا اس کے اوپر، میں اگر خلاف لفظ استعمال نہ کروں، تنقید کرتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج میں جو لوگ مارے جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، صوبائی حکومت جا کے ان کو کمپنسیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو پختونخوا میں سوال یہ اٹھتا ہے، تو پھر کیا وہ ٹیررسٹ ہے؟ اگر وہ ٹیررسٹ ہے تو پھر آپ ان کو کمپنسیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہمارے ہاں جو بیانیہ بن نہیں رہا، آپ کا بیانیہ انفیکٹ پھل پھول نہیں رہا، اگر میں سیدھی بات کر لوں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپریشن میں کولیٹرل ڈیمیج اور پھر طالبان سے ٹاکس کے جو بنیادی کردار ہیں وہ کہیں اور ہیں اور ان کے لیے کچھ ہو نہیں رہا۔ تو یہ میرے سوال ہے۔ میں آپ نے بہت سے ایشوز کو چھیڑا ہے، تو آئی ول نیڈ سم ٹائم سو ایز ٹو کلیریفائی، کیونکہ امپورٹنٹ بات چیت آپ نے کی ہے، کیونکہ یہ وہ ابہام ہے جو عوام کے ذہن میں آتے ہیں، ان کو لے جاتے ہیں۔ نظیر فرزانہ علی نے کہا کہ آپ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ میں صاف بات کروں تو آپ کا بیانیہ نہیں بن رہا، آپ کا بیانیہ کہیں پر بھی نہیں بک رہا۔ ڈی جی ایس پی آر کے چہرے کی حالت دیکھنے والی ہو گئی۔ ڈی جی ایس پی آر نے اس کے اوپر طرح طرح کے جوابات دینے کی کوشش کی لیکن مکمل طور پر ناکام رہے۔ ان کا ایک ہی بیانیہ ہے کہ ساری کی ساری دہشت گردی عمران خان کی وجہ سے ہے، حالانکہ ان کے دور حکومت میں سب سے کم دہشت گردی ہوئی۔ انہوں نے دہشت گردی پر بھرپور کنٹرول کیا، لیکن آج دہشت گردی کا مورد الزام صرف اور صرف عمران خان کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ فرد واحد کی مرضی نہیں چلے گی، ریاست کے اوپر فرد واحد نہیں ہوتا۔ کیا گفتگو کی، یہ گفتگو ملاحظہ کریں۔ اگر ایک فرد واحد یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذات اس پاکستان سے بڑی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست اس ملک کی ریاست سے بڑی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ناظرین، ڈی جی ایس پی آر کا یہ بیانیہ بھی ہوا میں اڑا دیا گیا۔ سمینہ پاشا کا کہنا ہے کہ عمران خان فرد واحد نہیں بلکہ کروڑوں عوام کے دل کی دھڑکن ہے، کروڑوں عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، کروڑوں عوام نے انہیں ووٹ دیا، اس لیے آپ انہیں فرد واحد نہیں کہہ سکتے بلکہ فرد واحد اس وقت آپ بن چکے ہیں چونکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، آپ کے پاس عوام کی حمایت ہی نہیں ہے۔ ناظرین، ڈی جی ایس پی آر کی پوری پریس کانفرنس سیاسی تھی، لیکن وہ بار بار کہتے رہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ پوری پریس کانفرنس عمران خان اورینٹڈ تھی اور انہیں ہی نیچا کرنے کے لیے، ان کے خلاف پروپیگنڈا بنانے کے لیے کی گئی، جو کہ بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے۔ ناظرین، فرزانہ علی کے بارے کمنٹس پہ ایک جملہ ضرور لکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔